الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن ان کنتم من قبله لمن غافلین صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ اس کے دین کے خاطر، کہ اس کے دین کے کام کے خاطر ہم کچھ سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے کہ وہ ہم کو اس نے توفیق دی کہ اس 2 روزہ تربیتی کیمپ میں ہم سب حصہ لے سکیں۔ اور میرے لیے بھی یہ بڑی سعادت ہے کہ میں ان نوجوانوں کو مخاطب کروں کہ جو ایس آئی او کے ممبرس ہیں اور جو ایس آئی او کا ممبر بننے کی جستجو اور خواہش اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو انبیاء علیہ السلام پر، خاص طور سے خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مجھے جو ٹاپک آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنے کے لیے دی گئی ہے وہ ہے سیرت سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ لوگوں میں سے کتنے بچے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو جانتے ہیں؟ بہت خوب، ہاتھ نیچے کیجیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زندگی کے جو واقعہ قرآن مجید میں احسن القصص کے طور پر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، یہ سورہ یوسف ہے قرآن مجید کی، جس کے اندر وہ ایک واحد صورت ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک واحد نبی ہے جن کا زندگی کا ایک بڑا حصہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑے ہی تسلسل کے ساتھ اور اس کو احسن القصص کے نام سے کہہ کر قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کے بچپن سے لے کر آپ کی جوانی اور آپ کی جوانی سے آپ کے ادھیڑ عمر اور آپ کی غلامی سے لے کے آپ کی بادشاہت تک کا پورا واقعہ اس کے اندر بیان کیا ہے۔ سورہ یوسف کا اتارنے کا اصل مقصد اللہ رب العزت کا یہ تھا کہ جو مدینے کے جو یہودی تھے، وہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھے، ان لوگوں کے اندر ایک وسوسہ لوگوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں سے پوچھنے لگتے کہ بنی اسرائیل اصل میں یہ فلسطین کے لوگ تھے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کا فلسطین سے مصر کی طرف آنا کیسے ہوا؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پلے بڑھے، وہاں پر مصر میں آپ حکومت کر رہے تھے، تو آپ نے بنی اسرائیل کو مصر کو بلایا۔ تو یہ واقعہ کسی کو معلوم نہیں تھا، رسول اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ بنی اسرائیل مصر کو کیوں پہنچے تھے۔ تو یہ ایک بڑے سوال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی یہ سوال کر کے آپ کے جو ہے نبوت کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اس یہودیوں کے اس سوال کے جواب کے طور میں سورہ یوسف کو بیان کیا اور اس کے اندر بہت ہی بہترین اور جامع انداز میں اس بات کو صاف طور پر سمجھا دیا کہ بنی اسرائیل فلسطین سے نکل کے جو ہے پھر مصر کی طرف کیوں آئی۔ تو یہ تو سورہ یوسف کے نزول کا مقصد ہے، لیکن آپ کے سامنے جو بات مجھے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے نوجوانوں کو کیا سبق لینا چاہیے۔ بیشتر نوجوان اس میں سے جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کیا واقعہ تھا، تو میں واقعات کو بریفلی ایکسپلین کر کے اس کو آپ کو جو ہے اس کا ہم کو اس سے کیا سبق لینا ہے اس پہ زیادہ زور دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم یوسف علیہ السلام کی مکمل زندگی کو اگر لیتے ہیں، بچپن میں آپ نے خواب دیکھا تھا، اپنے والد کو بتایا کہ ابا جان میں دیکھتا ہوں کہ چاند
سورج اور 11 ستارے میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. آپ کے والد نے کہا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، مجھے تمہاری جان کا خدشہ ہے. تو یہ ایک اس کے بعد آپ کے والد صاحب آپ کے ساتھ بہت ہی شفقت اور محبت کے ساتھ رہتے تھے بنسبت دوسرے بھائیوں کے. ان کے جو بڑے بھائی تھے ان لوگوں سے زیادہ ان کو کیئر، ان لوگوں سے زیادہ ان کا خیال رکھتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بھی ان کو بشارت دی گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے آپ کے سلسلے نبوت کو آگے بڑھائیں گے، سلسلے رسالت کو، اور یوسف علیہ السلام اللہ کے دین کے کام کو لے کر آگے بڑھنے والے ہیں. یہ بھی ایک نسبت تھی. اور یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سے بھی سب سے زیادہ تھے، بھی سب سے زیادہ اپنے والد کے فرما بردار اور اطاعت گزار. یہ بھی ایک وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بے تحاشا محبت کرتے تھے. لیکن یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں ان کی نفرت کو پیدا کرنے کا سبب بنی، اور ان لوگوں نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا کہ یوسف کو اگر ہم ہٹا دیں گے تو ہمارے والد کی توجہ ہم پر ہو جائے گی. لہٰذا دو چیزیں کر سکتے ہیں، یا تو اس کو ختم کر دیا جائے یا تو اس کو لے جا کر کسی اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے جہاں سے کوئی اور قافلہ راستے سے جانے والا جائے اور اس کو کسی اور ملک میں لے جا کر غلام کے طور پہ بیچ دے. تو اس کے اندر سے ایک بھائی نے کہا کہ مجھے دوسری تجویز کا جو ہے صحیح لگ رہا ہے کہ ان کو ہم کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں. جب ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، وہاں سے قافلہ جا رہا تھا، قافلے نے ان کو اٹھایا اور ان کو لے جا کر مصر میں ایک غلام کے طور پر بیچ دیا. تو یہ چیز صرف سننے کے علاوہ اگر ہم اس پہ غور کریں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ ہماری درمیان میں سے کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا؟ ہم سٹپٹا جاتے. ایک دن گھر میں والدین نہیں دکھے تو ہمارے اوسان خطا ہو جاتے کہ یہ چیز نہیں ہو رہی، وہ نہیں ہو رہی، امی نہیں ہے، ابا نہیں ہے، اللہ فلاں ساری چیزیں. یوسف علیہ السلام کو دھوکے سے لے جا کر ایک بولی میں ڈال دیا گیا، وہاں سے جانے والا قافلہ لیتا ہے اور کسی اور ملک میں لے جا کر ایک غلام کی حیثیت میں آپ کو بیچ دیتا ہے. تو اس سے لینے کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ زندگی میں حالات کیسے بھی ہوں ہمیں صبر اختیار کرنا چاہیے. اللہ سے کسی چیز کا الٹا سوال نہیں کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. جو بھی حالات ہمارے زندگی میں آتے ہیں اس پہ ہم کو سب سے پہلے صبر اختیار کرنا چاہیے، ہے سب سے پہلا سبق. دوسری چیز، آپ فروخت ہوئے مصر کے بازار میں بحیثیت غلام. آپ بہت ہی خوبصورت اور پڑھے لکھے اور بہت ہی اچھے لہجے میں بات کرنے والے، جو آپ کو پسند کرا وہ تھا عزیز مصر، ایک بہت بڑا منسٹر، راجہ نہیں تھا، ایک بہت بڑا منسٹر تھا. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کو، خوبصورتی کو، آپ کی قابلیت کو دیکھ کر ان کی منہ بولی قیمت لگائی اور ان کو خرید لیا اور اپنے گھر لے کر گیا. اور گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے، اس کو بچے نہیں تھے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ غلام میں نے خریدا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اس کو کچھ دنوں کے بعد اپنی اولاد بنا لیں. تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے خریدے گئے. پھر آپ عزیز مصر کے محل میں پہنچتے ہیں، وہاں پر آپ کے ساتھ غلاموں سا سلوک نہیں ہوتا، وہاں پر آپ کے ساتھ اولاد کے ساتھ سلوک. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مہربانی کی اور اللہ ایک اولاد کی طرح ان کو، ایک شہزادے کی طرح وہاں پر ان کو پالا پوسا گیا. پھر اس کے بعد آپ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو محل کی کچھ ذمہ داریاں آپ کو دی گئی، آپ انتظامات سنبھالنا شروع کر دیے. کام کرتے کرتے آپ جوان ہو جاتے ہیں. جب آپ اپنی جوانی کی دہلیز کو پہنچ گئے تب عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ عورت نے بجائے اس کے کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے اپنی اولاد سمجھ کر اپنے محل میں رکھا تھا، لیکن اس عورت کی نیت غلط ہو گئی. یوسف علیہ السلام کے اوپر غلط ڈورے ڈالنے کی اس نے کوشش کی. اس نے اپنی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کی کوشش کی.
اپنی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری کرنے کی اس نے دعوت دی، اس نے زنا کی دعوت دی، اس نے یوسف علیہ السلام کو اس کے قریب آنے کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی دعوت کا انکار کیا اور فرمایا کہ میں میرے آقا عزیز مصر کے ساتھ اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، تم عزیز مصر کی بیوی ہو جو میرا بڑا احسان مند ہے، اس نے مجھے غلاموں کے بازار سے اٹھا کر محل کی زندگی مجھے عطا کی، میں اس کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی وہ عورت خاموش نہ ہوئی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اس نے دھوکے سے ایک دن آپ کو اپنے محل کے کسی کمرے میں بلایا اور اس کا دروازہ لگا دیا اور کہا کہ یوسف آؤ میرے قریب۔ یوسف علیہ السلام اس وقت بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے بس ایک ہی کلمہ کہا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں اور اپنے آپ کو، میرے نفس کو جو ہے اپنے رب کے حوالے کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ عنقریب تھا کہ یوسف اس عورت کی جال میں آ جاتا، اگر ہم اس کی مدد نہ کرتے۔ انسانی فطرت ہے، we are all human beings۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے دل میں ایسی خواہش نہیں ہوتی ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بہت پاک باز ہوں، ہم ایسے چیزوں کی طرف جاتے نہیں، وہ جھوٹ کہتا ہے۔ This is the nature of human beings۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے رکھے ہیں، حرام طریقوں کی طرف جانا یہ ہم کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار سے نوجوانوں کو جو سب سے بڑا سبق لینا ہے وہ ہے اپنے کردار کی پاکیزگی کو اختیار کرنے کا سبق، اپنے آپ کو ان سماجی برائیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرنے کا سبق، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی پناہ میں دینے کا سبق، اپنے نفس کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دینے کا سبق۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جس کے اندر 7 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو اس روز جب زمین اور آسمان کے سائے اٹھا لیے جائیں گے، حشر کے میدان میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا، سورج انسانوں کے سروں تک آ کر ہوگا، اس روز کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے۔ اور اس سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی 7 قسم کے لوگوں کو کہ اس روز جب کوئی سایہ نہ ہوگا اس وقت جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 7 قسم کے لوگوں کے ڈیٹیلز بولتے ہوئے اس کے اندر ایک آدمی کا ذکر یہ بھی ہے کہ عرش کے سائے میں قیامت حشر کے میدان میں وہ آدمی ہوگا جس کو کسی اعلیٰ منصب کی، کوئی پوزیشن رکھنے والی خوبصورت اور جمیل عورت گناہ کرنے کی اس کو دعوت دے اور وہ بندہ اپنے آپ کو روک لے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں اس لیے میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، تو وہ آدمی کو سیدھا سیدھا اٹھا کر اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں رکھا جائے گا۔ دوسری ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے 3 لوگ تھے کہ جو سفر کر رہے تھے، جنگل سے گزر رہے تھے، طوفانی بارش تیز شروع ہو گئی اور وہ 3 آدمی جا کر کسی غار میں پناہ گزیر ہو گئے۔ جب وہ تینوں غار میں چلے گئے، بارش کے طوفان کے نتیجے میں ایک بڑی چٹان، بڑا پہاڑ، بڑا پتھر آ کے اس غار کے منہ پہ گر جاتا ہے۔ اب تینوں کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تینوں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، تینوں مل کے زور افزائی کرتے ہیں، کسی کو آواز لگاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، ہر طریقے کا وہاں پر پینترا اپنا لیا گیا، ہر قسم کی کوشش وہاں پر کر لی گئی، لیکن کوئی بھی چیز اس پتھر کو اس غار کے منہ سے نہیں ہٹا سکی۔ اب تینوں ڈیسائیڈ ہو چکے تھے کہ اب ہم کو یہیں پر اندر ہی مر جانا ہے۔
کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم غار کے اندر ہیں، اور کوئی آدمی آ کر اس پہاڑ کے پتھر کو ہٹا نہیں سکے گا۔ تو وہ تینوں میں سے ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ ہم ایک کام کریں گے کہ ہماری زندگی میں اگر ہم نے کوئی نیک کام صرف اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کے واسطے سے آج ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ تو اس میں سے ایک آدمی نے ذکر کیا اپنے ایک بہت پرانے وقت کا واقعہ کہ میں نے وقت میں ایک مزدور سے کام کروایا تھا، وہ مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر میرے پاس سے چلا گیا، تو میں نے اس کی مزدوری کے عوض میں جو ہے ایک بکری کا بچہ خریدا، اور وہ بکری کے بچے کو میں پالنا شروع کیا، اور ایک دن جو ہے وہ مزدور میرے پاس واپس آیا اور اس نے اپنی مزدوری مجھ سے پوچھی، تو میں نے اس کو ایک بکری کے ریوڑ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے تمہاری مزدوری، اس کو لے کر جاؤ۔ اس مزدور نے بڑی ہی ندامت سے کہا کہ حضور میرے ساتھ مذاق نہ کیجئے، میں میرے ایک دن کی مزدوری آپ سے پوچھتا ہوں، میں بہت ہی پریشان حال ہوں، خدا کے واسطے میرا مذاق نہ اڑائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ تمہاری اس مزدوری سے میں نے ایک بکری کا بچہ خریدا تھا، اور اس کو پالتے پوچھتے وہ ملٹیپلائی ہوتا گیا، اس نے بچے دیے، اس کے بچوں نے بچے دیے، اور یہ ریوڑ جو ہے تمہاری اسی مزدوری کا نتیجہ ہے، اس پر تمہارا حق ہے، اسے تم لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس مزدور نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنے بکریوں کے ریوڑ کو لے کر وہاں سے وہ روانہ ہو گیا۔ تو وہ اس بندے نے اپنے اللہ رب العزت سے کہا کہ یہ عمل جو میں نے کیا تھا وہ خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ اگر میرے دل میں تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا تو اسے قبول فرما اور ہمیں آج اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو وہ پہاڑ پہ جو چٹان تھی وہ تھوڑی سی ہٹ گئی۔ دوسرا آدمی اس نے کہا کہ ایک دفعہ میرے باپ نے یا میری ماں نے مجھ سے پانی کا پیالہ پوچھا، میں جب تک پانی لے کر آیا تھا میری ماں کی آنکھ لگ گئی تھی، اور میں صبح تک پانی کے گلاس کو لے کر اس کے سرانے کھڑا رہا کہ کب میری ماں یا میرا باپ آنکھ کھولے اور میں اس کو پانی پلا دوں۔ جب صبح ہوئی تو میری ماں نے دیکھا کہ میں رات بھر کھڑا ہوا تھا، تو اگر یہ میرا عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اے ہمارے رب تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ تو وہ چٹان جو ہے اور تھوڑی سی ہٹ جاتی۔ تیسرا آدمی جو ہے تو اس نے اپنے کردار کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اے رب العزت میری ایک چچا زاد بہن ہے، اس کے ساتھ میں نے زیادتی کرنے کی کوشش کی، وہ مجھے کچھ قرض باقی تھی یا پھر کوئی اور چیز تھی وہ ادا نہیں کر پا رہی تھی، تو اس کے عوض میں نے اس کو دعوت دی کہ میرے ساتھ زنا کرے۔ وہ مجبوری کی حالت میں میرے پاس آنے کے لیے تیار ہو گئی، اور جب وہ تیار ہو گئی عین قریب تھا کہ ہم اس زنا کے عمل کو کر گزرتے، اس نے کہا کہ خدا کا خوف کر۔ اس وقت میرے ذہن میں تیرا خوف آ گیا اور تیرے خوف سے میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس سے دور ہو گیا۔ اگر یہ محض میں تیرے خوف سے اگر اس عمل سے بچا ہوں تو اے ہمارے رب ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کے اس چٹان کو جو ہے اس غار کے منہ سے ہٹا دیا۔ تو یہاں پر اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خالص کوئی عمل اللہ کے لیے کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کا اجر آپ کو اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو یہ آپ لوگ ابھی ایسی عمروں میں ہیں، آپ لوگ ابھی ایسے انسٹیٹیوشنز کو جاتے ہیں کہ جہاں پر یہ فحاشی کا ماحول، یہ گندگی بھرا ماحول آپ کو ہمیشہ ویلکم کرنے کے لیے آپ کے کالج سے اسکول کے گیٹ سے کھڑے کر آپ کو شیطان دعوت دیتا ہے کہ آؤ برائی کی طرف آؤ، یہاں پر لڑکیاں بھی ہیں، یہاں پر سب چیزیں ہیں، یہ لڑکیاں بھی تم سے بات کریں گی، تمہارے لیے سارے راستے کھلے ہیں۔ آج کل تو کالجز میں کوئی ماحول بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا لیکچرر ہو، کوئی ایسا اسکول کا ٹیچر ہو کہ جو بچوں کے اور بچیوں کے آپس میں بات کرنے کو اور دوستی رکھنے کو غلط سمجھتا ہو۔ انکریج کیا جاتا ہے اور بڑھاوا دیا جاتا ہے، یہ اوپن مائنڈڈ نیچر کو لوگوں کے اندر بڑھایا جاتا ہے۔ خود ہماری صفوں میں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے کہ بچوں میں دوستی نہیں ہو سکتی، کیا نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نظر میں رکھتے ہوئے، قرآن کے تعلیمات کو نظر میں رکھتے ہوئے اور
علماء کرام کی نصیحتوں کو دیکھتے ہوئے لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں کوئی غیر مرحمی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا. دوستی نام کی چیز پاسبل ہی نہیں ہے. خالی اگر آپ بات بھی کرتے ہیں تو وہ بات آپ کو گناہ کے دلدل تک لے جا کے چھوڑے گی. یہ 200% کمپلسری بات ہے. ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. قرآن مجید میں حکم ہے عورتوں کو پردے کا اور مردوں کو نگاہ نیچے رکھ کے چلنے کا. اگر آپ کسی سے نگاہ بھی ملاتے ہیں تو وہ چیز آپ کو گناہ کی طرف لے جائے گی. خاص طور سے ہمارے لیے، ہم عیسائیوں سے وابستہ ہونے والے ہیں، عیسائیوں سے وابستہ ہیں. ہمیں اس سوسائٹی میں ایک رول ماڈل کے طور میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. ہمیں اس سوسائٹی میں ایک بہت ہی اچھا بچہ بن کے دکھانا ہے. ہمارے اعمال کو، ہمارے کردار کو لوگوں کے سامنے ہم کو پیش کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے چیزوں میں ہم ملوث ہو جائیں اور لوگ ہمارا ہی دامن پکڑ کے پوچھیں کہ تم بڑے دین کی بات کرتے، تم بڑے عیسائیوں کی بات کرتے، تم بڑے جماعت کی بات کرتے، اور تمہارے کارنامے ایسے تمہارے کالج میں، اسکول میں. یہ اس لیے آپ کے سامنے میں کھول کھول کے بات رکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کی عمر ایسی ہے، آپ کو سبوں راستے ملیں گے بھٹکنے کے لیے، لیکن اس وقت میں آپ کو اللہ کی پناہ میں اپنے کو دینا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرنا ہے اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ رب العزت کے حوالے کرنا ہے اور اپنے راستے ہم چلے جانا ہے. بے شک یہ بہت ہی مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے بھی کہا کہ اگر ہم تم پہ اس وقت رحم نہیں فرماتے، عین ممکن تھا کہ تم اس عورت کے جال میں پھنس جاتے اور گناہ کر دیتے. تو یوسف علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا. تو ہم کو اپنے گریبان میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ وی کین پروٹیکٹ آور سیلف فرام دیز ایونلس. بچنا ہے گناہ سے، لازم بچنا ہے، ورنہ دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ ساری چیزیں شیطان کی پیدا کردہ چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. شیطان ہر کنڈیشن میں انسان پہ وار کرتا ہے، دو جگہ چھوڑ کر. ایک تو وہ آدمی جو بالکل ہی اللہ سے غافل ہے، اس کے پیچھے شیطان نہیں پڑتا. کمپلیٹلی جو اسلام سے دور ہے، کمپلیٹلی جو دین سے دور ہے، اس کے پیچھے شیطان کبھی نہیں آتا. دوسرا وہ آدمی جو شیطان کو گیپ نہیں دیتا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ایک تو وہ جو کمپلیٹلی جس کا راستہ ہی شیطان کا راستہ ہے، اس کو شیطان ہاتھ پکڑ کے کچھ نہیں کراتا. دوسرا وہ بندہ اللہ کا جو شیطان کو گیپ تک نہیں دیتا. یہ شیطان کو گیپ نہیں دینے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ جی زور سے کوئی بتا رہے؟ زور سے، زور سے. جب اچھی بات کرتے ہیں نا بیٹا، بات کرے تو 1000 لوگوں میں ہماری آواز پہنچنا. اللہ کی عبادت کرنا، برے کاموں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں. تو یہ چیزیں جو ہے، ایک بندے کو اگر اپنے اللہ سے، اپنے رب سے کنیکٹڈ رہنا ہے تو اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا جسم، اس کے کام، اس کی زبان، اس کی بات، اس کی سوچ، اس کی فکر ہر وقت اللہ کے لیے ہو. کہ آپ خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کا ذکر آپ کی زبان پہ چڑھا ہوا ہو کہ شیطان کو گیپ نہ ملے بیچ میں گھسنے کے لیے. بندے اور رب کا تعلق آپ کا ایسا مضبوط بنانا ہے کہ کوئی ڈسٹنس اللہ کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں نہ ہو. ایک چھوٹی سی گیپ بھی نہ ہو. جیسا کہ ابھی ان دو کرسیوں کے درمیان میں گیپ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی بھی آدمی چاہے تو وہاں سے گزر جاتا. ہمارے اسلام میں صفوں کا بڑا کانسیپٹ ہے کہ نماز پڑھتے وقت صف کا سیدھا ہونا انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. تو یہ کانسیپٹ کہ جگہ بھی میں شیطان کو نہیں ملنا چاہیے، ورنہ شیطان نماز کی صف میں بھی بیچ میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے. تو کوئی گیپ ہم کو اللہ سے اور ہمارے تعلق کے درمیان میں لوگوں کو نہیں دینا ہے.
یہ گیپ کیسا نہیں دینا. صبح اٹھے, نماز پڑھے, ذکر و اذکار میں لگے, اللہ کے دین کا کام شروع کرے, قرآن کی تلاوت شروع کرے, اس کو پڑھنا شروع کرے, بعد میں اپنے کاموں میں لگ گئے, ذرا وقت ملا پھر اللہ کی طرف پلٹ گئے, پھر اپنا کام کرتے کرتے اللہ کو یاد کرتے رہے. بہت آسان ہے اگر سمجھو تو. اگر آپ کے دل میں ایمان ہے, آپ اللہ سے سچی محبت رکھتے ہیں تو یہ چیز آسان ہے. نہیں آپ زبردستی کا اٹھنا اٹھتے ہیں, اماں کی زبردستی کو اٹھتے ہیں, بابا کی زبردستی کو اٹھتے ہیں, تو یہ چیزیں آپ کے لیے انتہائی مشکل اور ناگوار ہوں گی. جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے, آپ سوچو صبح سے شام تک آپ کلمہ طیبہ اپنے زبان پہ جاری رکھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ کی تعریفوں پہ تعریفیں آپ دن بھر اس کا مطلب سمجھتے ہوئے کرتے جا رہے, آپ بار بار استغفار پڑھتے جا رہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, آپ کی زبان پر ہے, آپ بار بار اللہ سے گناہ کی معافی مانگ رہے. تو جب آپ کا قدم ڈگمگائے گا تو اس وقت برابر آپ کا یہ ذکر آپ کو روکے گا, آپ کے نفس لوامہ جو ہے آپ کو روکے گی کہ تم دن بھر تو اللہ سے معافی مانگ رہے, تم دن بھر تو اللہ کی بڑائی بیان کر رہے, لیکن جب ایک بار شیطان کا کوئی ٹکڑا تمہارے سامنے گر گیا تو راستہ بدل کے چلے جاتے. یہ چیز اپنے اندر کوئی اپنا محاسبہ کرنے والا, ہمارا سیکیورٹی گارڈ ہمارے اندر ہم کو پیدا کرنا ہے, ہمارے اندر ہمارے نفس کو اجاگر کرنا ہے کہ کوئی ہم کو ٹوکے جب ہم غلط کام کرنے کے لیے جائیں کہ تم صبح سے شام تک تو ایک زندگی گزارتے تھے, ابھی موقع ملا تو راستہ بدل کے گناہ کی طرف چلے جا رہے. یہ کوئی اور زمین پہ ہم کو نہیں روک سکتا سوائے ہمارے اپنے نفس کے. وہ نفس تبھی روک سکتا ہے جب آپ اپنے نفس کو اللہ رب العزت کے حوالے کریں. کوئی انسان اپنی خودداری سے, اپنی طاقت سے, گناہ سے نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ جب تک اس کو بچنے کی توفیق نہ دے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب اس عورت نے ڈورے ڈالے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا, اور آپ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل رہے تھے اور اس عورت نے آپ کو پیچھے سے پکڑا, آپ کا کرتا پھٹ گیا. جب دروازہ کھولا تو عزیز مصر سامنے کھڑا ہوا تھا, اس عورت کا شوہر سامنے کھڑا ہوا تھا. جب وہ عورت کا شوہر کو سامنے اس عورت نے دیکھا تو فوری اس نے اپنی بات بدل دی اور اپنے شوہر سے کہا کہ اس آدمی کے ساتھ کیا رویہ کیا جائے کہ جو تمہاری بیوی کے اوپر نگاہ غلط ڈالتا ہو. سمجھ رہے آپ لوگ؟ اب تک وہ عورت یوسف علیہ السلام کو مائل کر کے ان کو گناہ کرنے کی دعوت دے رہی تھی. جب آپ نے انکار کیا اور دروازے کی طرف بھاگ گئے اور باہر نکلنے لگے تو اس کا شوہر سامنے آیا تو اس نے اپنی زبان کو, اپنی بات بدل دی اور یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے حضور معاملہ اس کے برعکس ہے, میں گنہگار نہیں ہوں. تو لوگوں کو جمع کیا گیا کہ کیا کون سچا کون جھوٹا. تو لوگوں نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو عزیز مصر کی بیوی سچی ہے, اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو جو ہے یوسف سچے ہیں. تو دیکھا گیا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو یوسف علیہ السلام کی سچائی ثابت ہو گئی اور آپ کو جو ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن جب یہ بات باہر لوگوں میں عام ہو گئی کہ عزیز مصر کی بیوی نے غلام کے اوپر نگاہ غلط ڈالی تو لوگ اس کے بارے میں غلط باتیں بولنا شروع کرے, اور جب اس کو یہ معلوم ہوا تو اس نے کیا کیا, مصر کی ساری بڑے گھرانوں کی خواتین کو دعوت دی. دعوت دے کے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ایک سیب یا سنترا گوشت دیا اور ساتھ میں تیز چھریاں بھی دی. یوسف علیہ السلام کا حسن جمال بہت زیادہ, دنیا میں جو ہے سب سے زیادہ خوبصورت آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنا کر بھیجا. کہا جاتا ہے کہ دنیا کی تمام خوبصورتی کو اگر لے لیا جائے تو وہ کائنات کی آدھی خوبصورتی ہوگی, اور آدھا حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بخشا تھا.
تو اس عورت نے حکم دیا یوسف علیہ السلام کو کہ گزرو ان کے سامنے سے. جب وہ گزرنے لگے تو وہ عورتیں کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو تک کاٹ لیا کہ اور کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے اللہ کا جو اس زمین پہ آ گیا ہے. تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو اسی وجہ سے میں اس کے اوپر مائل ہو رہی تھی, تمہیں کیا ابھی بھی یقین نہیں آیا اس بات کا؟ تو عزیز مصر نے کہا کہ اگر کیا ایسا واقعہ ہے تو تم اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کرو گے, تم اپنے شوہروں کے ساتھ بددیانت داری کرو گی. تو اس کے بعد پھر عزیز مصر نے اپنی عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جبرن لے جا کر جو ہے جیل میں ڈال دیا. یہاں پر بھی آپ نے صبر اختیار کیا. آپ دیکھیے زندگی بھر ان لوگوں کی خدمت کی, ان لوگوں کی طرف سے غلطی ہوئی, پھر ان کی ہی عزت بچانے کے لیے آپ کو جیل میں ڈال دیا جا رہا. آپ صبر کرتے رہے, آپ اللہ سے کوئی آپ نے شکایت نہیں کی. ہمیں اس چیز سے بھی سبق لینا ہے کہ ہم کتنا زندگی میں صبر کرتے ہیں. ایک تو آپ کے باپ سے الگ ہو گئے, کس کی وجہ سے ہوئے؟ اپنے سگے بھائیوں کی وجہ سے ہوئے. کتنی بری طریقے سے آپ کو الگ کرے, لے جا کے بولی میں ڈال دیے, کنویں میں ڈال دیے. وہاں سے غلام بن کے بیچے گئے, جا کے غلامی کرنا ہے. ایک نبی کی اولاد اور جا کے کہیں غلامی کرنا ہے. اتنے ساری تکلیفیں آپ کی زندگی میں آئی, لیکن آپ نے صبر کا جو مظاہرہ اپنی زندگی میں کیا, یہ کبھی آپ نے اپنی زبان پر کبھی شکایت کا لفظ آنے نہیں دیا. یہ بہت بڑا کردار ہے جو ایک مومن کو اپنانا چاہیے. صبر اور شکر اللہ رب العزت کا ہر حال میں ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو واقعات چل رہے ہیں, فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ ہو رہی ہے, اس کے اندر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے. خون بہایا جا رہا, خالی خون نہیں بہا رہے, ان کے چیتھڑے ہو جا رہے, گولہ بارود ان کے اوپر ڈالا جا رہا, عمارتیں 20-20 ملبے انسانوں کے اوپر گر جا رہی. چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم شیرخوار بچے, دودھ پینے والے بچے, 5 سال کا 4 سال کا, زمین پہ لاشوں کے انبار پڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ لوگ دیکھتے ہوں گا ویڈیوز میں فلسطینیوں کا صبر. آپ اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کر دیکھیں, کیا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے گا تو ہم کیا اس صبر کو اختیار کر سکیں گے؟ ہمارے گھر میں اگر 4-5 لوگوں کی لاشیں ایک ساتھ روڈ پہ پڑی ہوئی ہیں تو کیا ہمارا حال ہوگا؟ لیکن چاہیے ہم کو یہ کہ اس حال میں بھی صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. آپ کو معلوم ہے فلسطینیوں کے جب بچے مرتے ان کے ماں باپ بولتے کہ ہم پیدا ہی اس لیے کرے تھے ان لوگوں کو کہ اللہ کے راستے میں مرنا ہے, مر گئے تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بھی بچے ہوتے تو اور بھی اللہ کی راہ میں ہم قربان کر لیے تیار ہوتے, اور ہم بھی ہماری جان دینے کے لیے جو ہے تیار ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی جو ان کے اوپر گولہ بارود پھینکا جا رہا ہے اس کے عوض میں ان کو اب تک 100 بار مر جانا چاہیے تھا. اس کی جو انٹینسٹی ہے ان کے میزائلز کی, اس کے عوض میں اب تک فلسطین کو 10 بار تباہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ان لوگوں کا ایمان, ان لوگوں کا جذبہ جہاد, ان لوگوں کا اللہ کے دشمنوں کو فیس کرنا اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنا, یہ چیز ان کو زندہ رکھی ہوئی ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈال دیا گیا تو وہاں پر کے لوگوں نے, جب آپ کچھ عرصہ جیل میں آپ نے گزارا, آ کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو بڑا ہی محسن جانتے ہیں. جیل کے اندر ہے اور جیل میں جو ساتھ میں دوسرے مجرم ہیں وہ آ کے بول رہے کہ ہم آپ کو بڑا نیکوکار آدمی دیکھتے ہیں, ہم نے رات میں خواب دیکھا ہے, آپ اس خواب کی تعبیر ہم کو جو ہے بتائیں. جب لوگوں کے درمیان میں آپ نے یہ ریکگنیشن پایا کہ بہت ہی نیک آدمی ہے, تو جیل میں آپ کیا کیا کرنے سے لوگوں کے سامنے بات آئی ہوگا. جیل میں بھی اپنی عبادت کے احسان کے درجے سے عبادت کرنا, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا, لوگوں کی مدد کرنا,
لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، نیکی کی طرف بلانا، یہ آپ اپنے نبوت کا کام جیل میں بھی آپ انجام دیتے رہے۔ پھر 7 سال کے بعد آپ کو موقع ملا کہ آپ جیل سے باہر آئے، لیکن جب جیل سے باہر آنے کا موقع ملا تو ہم رہتے تو کیا کرتے تھے؟ 7 سال کے بعد بول رہے کہ آپ کا ٹائم آ گیا باہر آنے کا، تو فوری ہاتھ میں کے چیزاں سب پھینک دے کے سب کو لات مار کے ہم دروازہ کی طرح دیکھ کے بھاگنا شروع کر دیتے، ہے نہیں؟ 7 ایئرس آف امپریزنمنٹ کے بعد 2 سال کا انٹرمیڈیٹ کالج ہو گیا تو آخری دن کی خوشی دیکھنے کی رہتی بچوں کی، نہیں؟ 7 سال جیل میں رہنے کے بعد جب رہائی کا پیغام بادشاہ کی طرف سے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی سیلف ریسپیکٹ اتنی امپورٹنٹ تھی، اپنے عزت نفس آپ کو اتنی امپورٹنٹ تھی کہ آپ نے رہائی کے پیغام کو قبول کرنے سے پہلے کہا کہ مصر کی ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بادشاہ سے گزارش ہے کہ ان عورتوں کا جو ہے حال معلوم کرے اور اس واقعے کی تصدیق کرے، اور مجھے جیل میں کیوں بھیجا گیا اس کا کنفرمیشن ہو، اس کے بعد میں باہر آؤں گا۔ تو بادشاہ نے معلوم کیا کہ کیا ماجرا ہے، تو ساری چیزیں سامنے آئی کہ ایسا ایسا ہوا تھا، تو یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر جو ہے اس طرح سے جیل میں بھیج دیا گیا تھا۔ تو بادشاہ نے ان کے سارے الزاموں سے ان کو بری کر دیا اور عام اعلان کر دیا کہ یوسف کوئی غلط راستے پر نہیں تھا، اس کو جو ہے زیادتی کر کے اس کے ساتھ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر قدم رکھا۔ اپنے آپ کو اس چیز میں یہ سبق ملتا ہے ہم کو کہ ہم کو اپنی سیلف ریسپیکٹ کا خیال ہمیشہ رکھنا ہے۔ کسی بھی چیز کے لالچ میں، کسی بھی چیز کے اٹریکشن میں، کسی کی بھی باتوں میں آ کر، کسی کے بھی ہم کو آفرز میں آ کر ہم اپنے آپ کو نیچے گرا کے کبھی کسی کے سامنے پیش کرنا نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری جتنی عزت نفس ہے ہم اس کو ہر حال پروٹیکٹ کریں گے، ہم اپنی عزت کو ہمیشہ پروٹیکشن میں رکھیں گے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو، ایمان کو ذلیل ہونے نہیں دیں گے۔ جب آپ کو باہر اس لیے لایا گیا تھا جیل سے کہ آپ کو بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانا تھا، کہ بادشاہ کو مسلسل 3-4 دنوں سے خواب آ رہا تھا کہ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، اس کو 7 دبلی پتلی گائیں آ کر کھا لیتی ہیں، اور دوسرے دن دیکھتا ہے کہ کچھ 7 ہرے بھرے جھاڑ ہیں، پھر زمین میں سے کچھ سوکھے جھاڑ 7 نکل کے ان کو کھا لیتے ہیں۔ وہ جادوگر جتنے تھے، کاہن جتنے تھے، جتنے لوگ اپنے آپ کو اس وقت پجاری کہتے تھے، سب کو بلایا گیا فرعون کے دربار میں اور پوچھا گیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ کئی لوگوں نے اس کی تعبیر کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکے، تو آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ یہ کوئی پریشان خیالی کے خواب ہیں کہ بادشاہ کے ٹینشن کی وجہ سے ان کو رات میں یہ خواب آ جا رہے، لیکن بادشاہ کو اس بات پہ یقین نہیں ہوا کہ یہ ٹینشن کی وجہ سے آ رہے، اور روزانہ ایک ہی خواب آ رہا، یہ کوئی جو ہے پریشان خیالی کا خواب نہیں ہے۔ تو اس نے یوسف علیہ السلام کو طلب کیا کہ خواب کی تعبیر بتائیں، تو آپ آئے اور آپ نے کہا کہ اس کی تعبیر بتاؤں گا لیکن اس کے بعد کا حل بھی میں ہی بتاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 7 سال جو ہے خوشحالی کے قید، بہت زیادہ ہمارے پاس اناج اگے گا اور بہت زیادہ ہمارے پاس پیداوار ہوگی، اس کے بعد پھر 7 سال قید سالی کے آنے والے ہیں، فمائن کے آنے والے ہیں، ڈراٹ کے آنے والے ہیں، جب پانی نہ ہوگا، کھانے کے اشیاء نہ ہوں گے، تو اس وقت کے لیے آپ کو ان 7 سالوں میں تیاری کرنی ہے۔ تو یہ خواب بادشاہ کو سمجھ میں آتی ہے اس کی تعبیر، اور وہ اس کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ سارے کام کاج چل رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کوئی ذمہ داری دینا چاہتا تھا، اپنے محل کا کوئی بڑا وزیر بنانا چاہتا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کون سی ذمہ داری قبول کی؟ انہوں نے زمین سے جو اشیاء پیدا ہوتی ہے، جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے زمین میں رکھا ہے، اس کے اندر سے جو بھی اناج ہے، پانی ہے، کوئلہ ہے، کوئی بھی چیز ہے جو زمین کے اندر سے نکلنے والے اشیاء ہے، ان چیزوں کی ذمہ داری کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ذمہ لیا۔
لیکن پھر بعد میں انہوں نے اللہ کے حکم سے ایسا طریقہ اپنایا کہ 7 سال تک گیہوں کو، جوار کو، جتنے بھی ہمارے پاس گرینز ہوتے ہیں ان کو سٹور کرنے کا آپ نے طریقہ بنایا. آپ نے گوڈاؤنز کریٹ کیے، آپ نے زمین کے اندر تہہ خانے بنائے، اس کے اندر سارے اناج کو سٹور کیا. پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے 7 سال کے بعد اس اناج کو استعمال کرنے کی ترکیب بتائی اور اس کے ذریعے سے لوگوں کا بہت آپ نے فائدہ کیا. یہ وہی وقت تھا جب یعقوب علیہ السلام کی اولاد آپ کے پاس بھی جو ہے قحط سالی پڑ گئی تھی، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مصر جاؤ، وہاں پر جو ہے فرعون عزیز مصر جو ہے وہاں اناج کی پیداوار کر کے لوگوں کو اناج بانٹ رہے ہیں، جا کر اناج لے کے آؤ. پھر وہاں پر ان کے بھائی 10 گئے اور 10 بھائی گئے، اور بنیامین آپ کا اور ایک دوسرا بھائی تھا، ان کو یعقوب علیہ السلام نے روک لیا. جب یہ 10 بھائی گئے تو ان کے ساتھ انہوں نے احسان کا معاملہ کیا. وہ اپنے بھائیوں کو پہچان گئے لیکن ان کے بھائی ان کو نہیں پہچان سکے. انہوں نے کہا کہ جب اگلی بار تم آؤ گے تو اپنے بھائی جو ہے اس کو ساتھ میں لے کر آنا، اور ان کی جو بھی رقم تھی ان کے اناج میں واپس رکھ کے بھیج دیا کہ یہ پھر کمپلسری واپس آنا. ہم کوئی بھی دکان میں جا کے خریدے سامان، اس میں پیسے بھی واپس رکھ کے دے دیے، سامان بھی دے دیے، تو پھر واپس جاتے نہیں جاتے. تو اسی لالچ میں یہ لوگ آنا چاہیے بول کے ان کی پوری رقم کو ان کے اناج میں رکھ کے واپس بھیج دیا اور کہا کہ اگلی بار اپنے بھائی کے ساتھ آنا. وہ ان کا سگا بھائی تھا، ان کا نام تھا بنیامین. جب وہ ان کے بھائی کو لے جانے کی اپنے والد صاحب سے اصرار کرے یعقوب علیہ السلام سے، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ یوسف کے ساتھ بھی یہی کر کے لے گئے تھے، اس کو میرے سے الگ کر دیا، میں بنیامین کو نہیں بھیجوں گا. لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ اگر بنیامین کو نہیں بھیجو گے تو عزیز مصر نے وعدہ کیا ہے کہ ہم کو اناج کا ٹکڑا بھی نہیں ملے گا. تو وہ لوگ جیسے تیسے کر کے والد صاحب کو منا کر بنیامین کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے آپ بنیامین کو ساتھ میں لے جانے کے بعد آپ اپنے بھائی کو روک لیتے ہیں. اپنے بھائی کو روک لیتے ہیں، ان کے بیگ میں جو ہے اپنا ناپنے کا پیمانہ ڈال لیتے اور حضرت بنیامین پہ اوپر الزام لگاتے کہ انہوں نے چوری کی ہے. جب چوری کے بات آتی تو ان کے بھائی فوری آگے آتے اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ چور ہے، اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا. جب تک ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کی نفرت ہے. 40 سال گزر گئے تھے. 40 سال پہلے جس بھائی کو کنویں میں پھینک دیا تھا، آج بھی اس کا نام لے کے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ چور ہے، اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا. تو یوسف علیہ السلام نے بڑے ہی ادب سے کہا تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ کتنا تکلیف کا مقام ہے کہ ایک تو کنویں میں ڈال دیا، دوسرا ان کے بھائی کو چور کہا، تیسرا کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی چور تھے. یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا ماجرا کیا تھا؟ تو اس میں سے ایک بھائی نے پہچان لیا، کیا تم یوسف ہو؟ کہ ہاں میں یوسف ہوں. تو وہ لوگ ایک دم پریشان ہو گئے. یوسف عزیز مصر یہ تو غلام بن کے گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے پر، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے پر، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان کرنے پر اللہ تعالیٰ پستیوں سے، اندھیروں سے اٹھا کر اونچائیوں پہ، بلند مقامات پر لوگوں کو فائز کرتا ہے. پریشانی کی حالت میں اللہ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے. اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ اس زمین کے امتحان سے آپ کو کامیاب کرے گا، اور اس زمین پہ بھی اور آسمان پہ بھی جو ہے بلندیوں کے اندر فائز کرے گا. اور دوسری چیز، سب سے اہم چیز ہم کو یہاں پر یوسف علیہ السلام کے کردار سے سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ وہ اختیار کرتے تھے کہ اپنے بھائیوں کو سزا دے، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. اتنی زیادتیوں کے باوجود اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جاؤ میرے والد کو اور پورے ہمارے لوگوں کو، پورے قبیلوں کو لے کر آپ لوگ مصر کو آ جاؤ، یہیں پر بس جائیں گے. تو یعقوب علیہ السلام اور اپنی اولاد کو لے کر، پورا اپنا خاندان، اپنے قبیلے کو لے کر مصر پہنچتے ہیں. اور وہاں پر آپ جب عزیز مصر کے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں اور تعظیماً ساری عوام آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے. آج امت محمدیہ کے اندر سجدہ حرام ہے، لیکن اس وقت کی امتوں میں تعظیماً
عزت دینے کے لیے لوگوں کو سجدہ کیا جاتا تھا وہ حرام نہیں تھا۔ اسی لحاظ سے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے 11 بچے، وہ جو خواب پہلے دیکھا تھا کہ چاند سورج اور 11 ستارے میرے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہیں، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اس بات کا ذکر نہیں کرنے کے لیے کہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے اس وقت دیکھا تھا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل اسی طریقے سے جو ہے مصر میں بس گئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کی زندگی سے جو ہم کو سبق ملتے ہیں، سب سے پہلے تو کسی بھی صورت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنا ہے۔ دوسرا اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنے عزت کو بچائے رکھنا ہے، لوگوں کے شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا ہے۔ تیسرا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر و اذکار سے ہمیشہ مشغول رکھنا ہے۔ چوتھا لوگوں کے ساتھ ہمیشہ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ آپ چاہے جیل کے اندر ہو، چاہے آپ تخت دار پر بیٹھے ہوئے ہوں، آپ بادشاہ کے تخت پر ہوں یا پھر آپ زندان میں جیل میں بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کا عمل لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یوسف علیہ السلام کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے والا، یا اللہ کوئی قوم اٹھا، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ توفیق دے کہ تیرے دین کی راہ میں جان لگانے کے، مال لگانے کا ہم کو اے اللہ موقع عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کو شہادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کی تکلیفوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی دین کے خاطر قبول کر لے، ہم سب کو زندہ رکھ، تو اسلام پہ زندہ رکھ۔ جب ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔